اس درود پاک کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے اوپر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس درود پاک کو پڑھتی ہوں اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایک مرد کی تربیت جسٹ ایک فرد کی تربیت ہوتی ہے، لیکن ایک عورت کی تربیت پوری نسل کی تربیت ہوتی ہے۔ ایک سمجھدار خواتین اپنے گھر کو، بچوں کو اور اپنے گھر کے ماحول کو کیسے اپنے ریلیجن سے ریلیٹ کرتی ہے اور ان میں انٹرسٹ پیدا کرتی ہے، یہ سب کچھ آپ کو ملے گا اس ایک چھوٹی سی ویڈیو کو، تو ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ ہائی ایوری ون، ہاؤ آر یو؟ ہوپ یو آر آل فائن۔ آئی ایم فائن ٹو، الحمدللہ۔ جی تو سب سے پہلے میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو بہت بہت جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد۔ آج ہم اپنے ولاگ کا آغاز درود پاک سے کریں گے، کیونکہ میرا ولاگ جو ہے وہ درود پاک کی برکت سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا جی، یہاں پر جو سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ اس درود پاک کی برکت سے زیارت نصیب ہوئی۔ جی ہاں، یہ درود پاک کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں جو میں نے شروع میں پڑھا ہے، آپ فل نہ بھی پڑھیں، جسٹ اتنا بھی پڑھیں۔ اس سے میں آپ کو 2 واقعے کوٹ کرتی ہوں، اور یہ میری اپنی فیملی میں، میرے اپنے کلوز ریلیٹیوز کا، یعنی کہ میرے بلڈ ریلیشن میں۔ ایک تو سب سے پہلے جو میری مما ہے، میری مدر ہیں، ماشاءاللہ سے ان کی اتنی عادت تھی، اتنی عادت ہے ماشاءاللہ سے کہ وہ درود پاک کا ورد کرتی ہیں، اور اس درود پاک کے ورد کی برکت سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا شرف عطا فرمایا کہ ان کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو وہ ضرور جو ہے حج یا عمرہ کرتے ہیں، ان کو مدینہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ ماما نے جب ہمیں خواب سنایا، تب ابھی ماما نے عمرہ نہیں کیا تھا، تو میں نے ماما کو کہا کہ ماما وہ عمرہ کرتا ہے، تو ماما کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، چلیں اللہ تعالیٰ کرے گا ہماری قسمت میں بھی ہوگا۔ یعنی کہ یہ تھا کہ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ بات سچ ہے کہ جن کو خواب میں زیارت نصیب ہو جائے کیا وہ واقعی عمرہ کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ٹھیک اس کے کچھ دیر کے بعد مما کو ماشاءاللہ سے جو عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی، اور الحمدللہ مما نے 2 عمرے کیے۔ اچھا دوسرا واقعہ کوٹ کرتی ہوں، میرے اپنے گرینڈ فادر، میرے دادو ماشاءاللہ وہ کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، بیکاز ان کو جو ہے نا نیز پرابلم تھا، اور وہ یعنی کہ سب بڑے ان کو کریٹیسائز کرتے تھے کہ آپ تو شیعہ ہو، وہ اس میں تھے، یہ وہ، تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، یہ وہ، آپ بس درود پاک پڑھتے ہو، تو اس کا کیا فائدہ، کیونکہ نماز فرض ہے، جب تک نماز نہ پڑھی جائے تو آپ کی ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دیکھیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ کوئی عبادت قبول ہو یا نہ ہو، صرف واحد ایک درود پاک ایسی واحد ایک عبادت ہے جو مقبول ہی مقبول ہے۔ تو میرے دادو جی جو تھے وہ درود پاک کا کثرت سے ذکر کرتے تھے، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ، ان کی ڈیتھ جو جمعرات والے دن ہوئی اور جمعے کو ان کی تدفین ہوئی، اور اتنا اچھا موسم، اتنا اچھا دن، ان کو جو روپ آیا تھا نا کہ ان مخالفین بھی جب ان کا آخری دیدار کرنے ہمارے گھر آئے تو سبھی یہ ان سب کی زبان پہ یہی تھا کہ ماشاءاللہ ان کو جو ہے نا بہت ہی اچھا جو ہے روپ آیا ہے، بہت خوبصورت چہرہ، ایسے جیسے کھلا ہوا ہے۔ اچھا اور پھر کیا کہ انہوں نے نگرانی میں اپنی قبر مبارک بھی جا کے خود کھدوائی، یعنی کہ اپنی وصال کے بعد بھی کچھ ایسا ہوا، تو یعنی کہ اتنی پیاری خوبصورت ان کی موت کا وہ ہے نا واقعہ، اور ان کا دن آنے کا کہ تمام جو وہاں کے مولوی ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ماشاءاللہ یہ روح سیدھا جنتی ہے، کیونکہ ان کے تمام آثار جو ہے وہ نظر آ، اور کیا صرف ایک وہ درود پاک پڑھتے تھے۔ اچھا درود پاک ضرور پڑھا کرے، کیونکہ میں بھی اپنی اس کو روٹین لائف میں شامل کرتی ہوں، اور درود پاک کی بہت سی برکتیں۔ اچھا دوسرا یہاں پر یہ ایک سمجھدار خواتین جو اذکار اپنے گھر میں اپناتی ہے، جیسے میں آٹا گوندھ رہی ہوں اور میرا یہ وظیفہ ہے کہ میں جب بھی آٹا گوندھتی ہوں تو درود پاک اول آخر 3 مرتبہ پڑھتی ہوں، لیکن یہ شارٹ والا درود پاک جو میں نے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے درمیان میں 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتی ہوں، اور یقین مانیے اس سے آپ کی رزق میں اتنی برکت ہوتی ہے نا کہ بس کیا کہنے، اللہ پاک آپ کی رزق میں بہت برکت عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر ساتھ ساتھ کلپ میں آپ کو دکھا دوں آج، کیونکہ یہ 12 ربیع الاول کا میں نے ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو یہ ہماری گلی میں سے جلوس نکل رہا تھا، اور یہاں عاشق کے بابا جانی یہ جو نمک پاری بوندی بانٹ رہے تھے، اور ماشاءاللہ میں یہاں اوپر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی، نیچے بیٹھ کے نا میں نے ویڈیو بنا لی تھی اور بہت ہی زیادہ انجوائے کیا تھا۔ اچھا یہاں پر میں نے آپ سے یہ شیئر کیا کہ کہتے ہیں ایک مرد کی جو تربیت ہے وہ ایک صرف فرد کی ہوتی ہے، اور جو عورت کی ہے وہ پوری نسل کی۔ کیوں کیسے؟ دیکھیے جی، شروع سے جب ہم اپنے گھر میں تھے نا تمام سسٹر، تو ہماری ماما نے ہماری اس طرح سے تربیت کی تھی کہ جب بھی کوئی اس طرح سے اسلامی تہوار آتا تھا تو مما یعنی کہ پہلے سے صفائیاں شروع کر دیتے تھے۔ پھر اس دن مما یہ ہے کہ تہجد ٹائم اٹھ جاتے تھے، جو بھی میٹھا بناتے تھے نا، مما کی عادت تھی اس زمانے میں سوئیاں، جس کو سادہ سوئیاں اب شیر خورما کہتے ہیں، مما سوئیاں بنایا کرتی تھی، بڑی مزے کی دودھ والی ہوتی تھی، اور صبح صبح سحری ٹائم میں پھر مما نے ساری صفائی کرنی، خود فریش ہونا، ہمیں نہلانا، بچوں کو یہ وہ، یعنی وہی ہماری جو تربیت کے اندر سبھی بہنوں کی آئے۔ اور الحمدللہ اب میری وہی روٹین ہے کہ میں نے کل بھی جتنا الحمدللہ ہو سکا میں نے رات کو عبادت کی، پھر میں کچھ
دیر کے لیے 1-1.5 گھنٹہ کے لیے سوئی اور اگین میں 3 بجے اٹھ گئی اور پھر میں نے جو تہجد پڑھی، نوافل پڑھی، نماز پڑھی اور نفل ادا کیے۔ اچھا اس کے بعد تو پھر میں نا یعنی کہ صبح ساری صفائی کی آپ کے ساتھ جیسے کلپ روٹین کے شیئر کیے ہیں، اور دیکھیں اس ماحول سے یہ فائدہ ہوا کہ میرے بچے بھی میرے ساتھ عبادت میں رات کو بھی، یہ جو شروع میں آپ نے کلپ دیکھے نا یہ رات کی عبادت کے تھے، عبادت میں بھی شامل ہوئے، کیونکہ ابھی بچے ہیں جیسے بھی ہے وہ مطلب ہنس بھی رہے ہیں، بعض جگہ پہ کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں ان کے اندر ایک تربیت جو انکلکیٹ میں کر رہی ہوں، اور الحمدللہ مجھے آج صبح جب میں اٹھی اور میں نے سارا دن گزارا اور مجھے سیم ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے عید کا، بلکہ عید سے بڑھ کر مزہ ہے۔ اور میرے بچوں کو بھی میں نے یہی بتایا کہ بیٹا یہ دیکھو یہ تیسری عید ہے، جیسے ہم 2 عیدیں مناتے ہیں یہ ان دونوں سے بڑھ کر یہ عید ہے کہ یہ عید میلاد النبی ہے، اور اس دن ہمارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اچھا یہ ہوتی ہے ایک تربیت ماں کی۔ اچھا میں نے اپنی ماں سے سیکھی اور میں اب اپنے بچوں کی کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسی ماں نے ہماری تربیت کی، الحمدللہ اللہ پاک۔ اور پھر میں نے صبح جب اس میں دعائیں بھی بہت مانگی، اور یقین کریے صبح جب میں فجر کی نماز پڑھ کے اوپر گئی چھت پہ، میں 7 سین بھی آپ کے کلپ کیے، پھر میں بیٹھ کے نماز پہ تسبیح پڑھ کے میں نے درود پاک پڑھ کے اتنی دعا مانگی، یقین مانے کہ خوشی کی دعائیں بھی تھی تو میری آنکھوں سے اتنے آنسو نکل رہے تھے۔ اور اللہ پاک جب آپ کی آنکھوں سے جارو کرتا ہے نا آنسو، تو سمجھے وہ آپ کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اور نہ صرف میں نے اپنے لیے، میں نے تمام امت مسلمان کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، اور جتنے دنیا میں بیمار اور پریشان حال ہے سب کے لیے بہت ہی زیادہ دعا کی، اور خاص طور پہ اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے بھی کہ اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان کرے، سب کو خوشیاں دے اور کامیابیاں دے۔ اچھا یہاں پھر جو میں نے آپ کے ساتھ یہ روٹین شیئر کی، ہم نے سالن وغیرہ بنایا، کھایا، انجوائے کیا، ہمیں بڑا مزہ آیا اور سب آج بہت خوش تھے اور لائقہ عید ہم نے انجوائے کی۔ اچھا یہاں پر جو ہے سالن تیار ہو چکا ہے، اور یہ دیکھیں کتنی پیاری لک آئی ہے، یہ بہت ایزی طریقہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا۔ اچھا جی ہماری فیملی میں ٹریڈیشن ہے کہ جب ربیع الاول کا خوشی کا مہینہ آتا ہے تو سہاگنیں چوڑیاں پہنتی ہیں، مہندی لگاتی ہیں، اور آپ سب بہنوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو عید کی طرح منائیں، اپنے بچوں کو بھی تربیت دے، آگاہی دے، شعور دے کہ اس کو عید ہی سمجھے اور عید کی طرح منائیں، تاکہ آپ کے گھر میں بھی اسلامی ماحول جو ہے وہ کریٹ ہو۔ اچھا جی یہاں پر میری اپنی تمام یوٹیوب فیملی سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ونس اگین سب کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔